بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ لاہور لیڈ یونیورسٹی لاہور کے شعبہ اردو کے اس آن لائن تعلیمی پروگرام میں جاوید اقبال جاوید آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم ایم فل اردو سیمسٹر اول کے حوالے سے بات کریں گے، اور ایم فل اردو کے پہلے سیمسٹر میں ایک کورس آپ کو پڑھایا جاتا ہے نثری اردو ادب۔ تو آج ہم نثری اردو ادب کے حوالے سے بات کریں گے، ایم فل کے حوالے سے بات کریں گے، مقاصد کے حوالے سے بات کریں گے، اور نثری اردو ادب کے مقاصد کے حوالے سے بات کریں گے، اور وہ موضوعات جو تدریس کے لیے اس کورس میں شامل کیے گئے ہیں ان تمام موضوعات کے حوالے سے مختصراً بات کریں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، سب سے پہلے میں آپ کو اس لاہور لیڈ یونیورسٹی لاہور میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ غالب نے انتہائی خوبصورت انداز سے کہا، وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ جگر مراد آبادی لکھتے ہیں، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ عزیز طلبہ و طالبات، میں امید کروں گا کہ آپ اس ادارے سے تعلیم کے حصول کے بعد پوری دنیا میں تحقیق، تنقید اور اردو ادب سے متعلقہ دوسرے شعبہ جات میں نمایاں کارنامہ سر انجام دیں گے، اور اس ادارے کی شہرت اور ترقی و ترویج کے لیے اپنا کلیدی کردار ادا کریں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، ایم فل اردو پروگرام کے حوالے سے میں کچھ باتیں کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سیمسٹر اول ہے جس میں ایک کورس شامل کیا گیا ہے نثری اردو ادب۔ عزیز طلبہ و طالبات، نثری اردو ادب کو 3 اساتذہ اکرام پڑھائیں گے، جن میں ہمارے شعبہ کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر طارق عزیز، چیئرمین شعبہ اردو، اور میں جاوید اقبال جاوید، اور تیسرے استاد پروفیسر غلام جیلانی صاحب جو ہے نا وہ اس سبجیکٹ کو پڑھائیں گے۔ سب سے پہلے ہم تعارف دیکھتے ہیں کہ ایم فل اردو کی قدر و قیمت کیا ہے، قدر و اہمیت کیا ہے۔ دیکھیں، پاکستان میں اردو زبان و ادب کی اعلیٰ سطح پر تدریس کا آغاز قیام پاکستان کے فوراً بعد ہو گیا تھا۔ رفتہ رفتہ اس مضمون میں طلباء کی دلچسپی میں اضافہ ہوتا گیا، اور ایم فل اور ڈاکٹریٹ کی تعلیم کے حصول کے لیے جامعات پر یعنی یونیورسٹیز پر دباؤ بڑھنے لگا۔ لاہور لیڈز یونیورسٹی لاہور نے اردو میں ایم فل کرنے کے خواہش مند طلباء کو حصول علم میں سہولت فراہم کرنے کے لیے ایم فل اردو کی کلاسز کا آغاز کیا۔ عزیز طلبہ و طالبات، ایم فل اردو ایک اعلیٰ تدریسی منصوبہ ہے جو کئی اعتبارات اور لحاظ سے نہایت درجہ اہمیت کا حامل ہے۔ مزید اعلیٰ تعلیم یعنی ڈاکٹریٹ کے لیے ایم فل ایک بنیادی شرط ہے، ایک لازمی مرحلہ ہے۔ اس منصوبے کا مقصد طلباء کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ آئندہ تعلیمی و تدریسی فرائض کی انجام دہی کے لیے خود کو مکمل طور پر مستعد پائیں اور عصری تقاضوں سے بہتر طور پر نبرد آزما ہو سکیں۔ اس منصوبے کے لیے مرتب کیے گئے کورسز کلاسیکی علمی و ادبی روایت سے لے کر عصر حاضر تک علم و ادب اور زبان و بیان کے تمام موضوعات کا احاطہ کرتے ہیں۔ اس امر کو خصوصی طور پر پیش نظر رکھا گیا ہے کہ ادبی و تحقیقی مسائل کے ساتھ ساتھ قواعد زبان سے بھی طلباء مکمل طور پر آگاہ رہیں،
تاکہ اردو زبان و ادب پر عبور کے حقیقی مقاصد پورے ہو سکیں۔ اس طلباء و طالبات، اب جو آپ کے سامنے ایک چارٹ ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، خاص طور پہ زیادہ تر طالب علم چونکہ پرائیویٹ ایم اے کرنے کے بعد، ایم اے پاس کرنے کے بعد یونیورسٹیز میں ایم فل کی ڈگری کے حصول کے لیے داخلہ لیتے ہیں، جن کے لیے یہ جو چارٹ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یاد رکھیے گا کہ ایم فل اردو کا ہر سبجیکٹ 100 نمبرز پر مشتمل ہے، اسی طرح نثری اردو ادب بھی 100 نمبرز پر مشتمل ہے۔ اس کے 100 نمبرز کی جو تقسیم کاری ہے اس کے حوالے سے میں آپ کی رہنمائی کرتا ہوں۔ عزیز طلبہ و طالبات، سب سے پہلا وسط مدتی امتحان ہوتا ہے جسے انگریزی میں مڈ ٹرم کہا جاتا ہے، اور یہ 30 نمبرز پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد سیشن نمبرز یعنی باقاعدگی کے، حاضری، رویہ اور اسائنمنٹس کی پریزنٹیشن کے لیے 30 نمبر مخصوص کیے گئے ہیں۔ اسی طرح حتمی امتحان یعنی فائنل ٹرم 40 نمبرز پر مشتمل ہوتا ہے۔ یوں آپ کے ہر سبجیکٹ کے 100 نمبرز ہوتے ہیں، اور ہر سبجیکٹ کے جو نمبرز ہیں ان کی تقسیم کاری بالکل اسی طرح ہے جو میں نے چارٹ آپ کے سامنے دکھا دیا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم دیکھتے ہیں کہ جو کورس ہم نے ایم فل اردو کے سیمسٹر اول میں متعارف کرایا ہے اس کے مقاصد کیا ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ نثری اردو ادب کا جو سلیبس ہے وہ کن موضوعات پر مشتمل ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس کورس کا مقصد ادب کے حقیقی تصور کے علاوہ ادب اور دیگر علوم کے امتیاز کو واضح کرنا ہے۔ قدیم اردو ادب کی جدید پیرائے میں تفہیم، جدید اردو ناول میں عصری شعور کا سراغ اور ادب عالیہ کے مطالعے کی ترغیب اس کورس کا اہم حاصل ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم دیکھتے ہیں کہ نثری اردو ادب کا سلیبس کیا ہے۔ اس سلیبس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی کتابیں ہیں حوالہ جاتی کتابیں جن کو پڑھ کر آپ اس پیپر کو اچھے طریقے سے تیار کر سکتے ہیں۔ نہ صرف اس پیپر کو تیار کرنا ہے بلکہ آپ نے ایم فل کا امتحان پاس کرنے کے بعد اور ڈگری کے حصول کے بعد مختلف اداروں میں اور مختلف مقابلہ جاتی امتحانات میں حصہ لینا ہے، تو لہٰذا ہم نے سلیبس اس طریقے سے ڈیزائن کیا ہے کہ آپ تمام امتحانات میں اچھے نمبرز اور نمایاں پوزیشن حاصل کر سکیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، نثری اردو ادب کا سلیبس دیکھیں۔ جز الف ادب شناسی کا نام دیا گیا ہے، اس میں وہ موضوعات جو زیر بحث رہیں گے وہ درج ذیل ہیں: مسائل و مباحث، ادب، تاریخ، مذہب، افسانوی ادب، افسانوی ادب کی غائط۔ اسی طرح بے جز ہے جو داستان پر مشتمل ہے۔ داستان کے حوالے سے جن موضوعات پر بحث کی جائے گی، بات کی جائے گی اور پڑھایا جائے گا وہ موضوعات آپ کے سامنے ہیں: داستان کے محرکات اور عناصر، داستان کی ثانوی اقسام، اردو کی اہم داستانیں، باغ و بہار اور فسانہ عجائب کا فنی جائزہ۔ اسی طرح عزیز طلبہ و طالبات، جیم جز ناول پر مشتمل ہے۔ ناول میں جن موضوعات کو زیر بحث لایا جائے گا ان موضوعات میں داستان اور ناول میں فرق بیان کیا جائے گا، ناول کی اقسام کیا ہیں وہ بتائی جائیں گی، ناول کے عناصر ترکیبی کیا ہوتے ہیں، اردو ناول کی تاریخ، ڈپٹی نذیر احمد دہلوی، پنڈت رتن ناتھ سرشار لکھنوی، مولانا عبدالحلیم شرر اور مرزا محمد ہادی رسوا کا خصوصی مطالعہ کیا جائے گا۔ دال جز ہے جدید اردو ناول، مسائل و مباحث، جنگ عظیم اول و جنگ عظیم و دوم کے اثرات، مطلب جنگ عظیم اور جنگ عظیم دوم کے دونوں کے اثرات پر بحث کی جائے گی۔ تقسیم ہند کا واقعہ، پاکستان کے سیاسی حالات، سقوط ڈھاکہ، مارشل لا حکومتیں۔ اسی طرح مزید کچھ موضوعات ہیں جن میں قرۃ العین حیدر، گردش رنگ چمن، جمیلہ ہاشمی کا دشت سوز اور عبداللہ حسین
نادار لوگ کا خصوصی مطالعہ کیا جائے گا۔ یہ وہ ناول ہیں جو آپ کو پڑھائے جائیں گے، جن کا خصوصی مطالعہ کیا جائے گا۔ اسی طرح عزیز طلبہ و طالبات، یہ موضوعات جو ابھی ہم نے دیکھے ہیں، جن موضوعات پہ ہم نے بات کی ہے، ان کو 3 اساتذہ پڑھائیں گے اور مختلف موضوعات پہ وہ بات کریں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم بات کریں گے کہ کون سی مجوزہ کتب ہیں، کون سی حوالہ جاتی کتابیں ہیں جن کو پڑھ کر آپ اس پیپر کی، اس کورس کی اور اس سلیبس کی اچھے طریقے سے تیاری کر سکیں گے۔ تو سب سے پہلی کتاب ہے باغ و بہار، مرتبہ رشید حسن خان۔ اسی طرح فسانہ عجائب، رشید حسن خان۔ 3 نمبر اب ابن الوقت، ڈپٹی نذیر احمد دہلوی۔ یہ کتاب ٹیکنیکل پبلشرز لاہور سے 1993 میں شائع ہوئی۔ اسی طرح 4 نمبر پر جو کتاب ہے فسانہ آزاد، پنڈت رتن ناتھ سرشار، مجلس ترقی ادب لاہور سے شائع ہوئی 1961 میں۔ اسی طرح فردوس بری، مولانا عبدالحلیم شرر کی لکھا ہوا ناول، مجلس ترقی ادب لاہور سے 1961 میں شائع ہوا۔ اسی طرح امراؤ جان ادا، مرزا محمد ہادی رسوا، سنگ میل پبلیکیشن سے لاہور سے 2002 میں زیور طبع سے آراستہ ہوا۔ نمبر 7 گردش رنگ چمن، قرۃ العین حیدر، مکتبہ دانیال کراچی، اور یہ کتاب 1987 یعنی یہ ناول جو کتابی شکل میں 1987 میں زیور طبع سے آراستہ ہوا۔ نمبر 8 پہ دشت سوس، جمیلہ ہاشمی کا لکھا ہوا ناول ہے، رائٹرز بل کلب لاہور کینٹ سے، یہ 1983 میں شائع ہوا۔ 9 نمبر پہ نادار لوگ، عبداللہ حسین کا ناول ہے جو سنگ میل پبلیکیشنز لاہور سے 1996 میں زیور طبع سے آراستہ ہوا۔ اسی طرح عزیز طلبہ و طالبات، 10 نمبر پہ جو کتاب ہے داستان سے افسانے تک، سید وقار عظیم، اردو اکیڈمی سندھ کراچی سے شائع ہوئی یہ کتاب اور 1961 میں شائع ہوئی۔ اسی طرح داستان در داستان، سہیل احمد خان کی کتاب ہے جو کوسین والوں نے لاہور سے شائع کی 1987 میں۔ نمبر 12 پہ داستانوں کی علامتی کائنات، سہیل احمد خان کی یہ کتاب ہے، کلیہ علوم اسلامیہ و شرقیہ، پنجاب یونیورسٹی لاہور سے یہ کتاب شائع ہوئی 1987 میں۔ 13 نمبر پہ اردو داستان، ڈاکٹر سہیل بخاری، مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد 1987۔ اسی طرح 14 نمبر پہ جو کتاب ہے وہ تنقیدی اشارے، پروفیسر عالیہ احمد سرور، ادارہ فروغ اردو لکھنؤ 1955۔ 15 نمبر پر ایک بہت اہم کتاب ہے، ناول کی تاریخ و تنقید، علی عباس حسینی، لاہور اکیڈمی لاہور سے شائع ہوئی 1964 میں۔ اسی طرح 16 نمبر پر جو کتاب ہے اردو ناول آزادی کے بعد، بہت اہم کتاب ہے، ڈاکٹر مختار احمد خان، انجمن ترقی اردو کراچی سے 2008 میں شائع ہوئی۔ 17 نمبر پر جو کتاب ہے اردو ناول 20ویں صدی میں، عبدالسلام، اردو اکیڈمی سندھ کراچی سے شائع ہوئی 1973 میں۔ اسی طرح 18 نمبر پر جو کتاب ہے سر سید اور ان کے رفقائے کار کی نثر، ڈاکٹر سید عبداللہ، یہ بہت بڑا ادارہ ہے، سرکاری ادارہ ہے، مقتدرہ قومی زبان، جس کا نام اب تبدیل ہو چکا ہے، اسلام آباد سے 1986 میں زیور طبع سے آراستہ ہوئی۔ 19 نمبر پہ جو کتاب ہے مولوی نذیر احمد دہلوی، احوال و آثار، ڈاکٹر افتخار احمد صدیقی نے یہ کتاب تحریر کی ہے، مجلس ترقی ادب لاہور سے 1971 میں زیور طبع سے آراستہ ہوئی۔ 20 نمبر پہ قرۃ العین حیدر، اردو فکشن کے تناظر میں، مرتبین حسن ظہیر، ڈاکٹر ممتاز احمد خان، دونوں نے یہ کتاب مرتب کی ہے اور انجمن ترقی اردو کراچی سے 2008 میں شائع ہوئی۔ 21 نمبر پہ کتاب ہے اردو نثر کی داستانیں، ڈاکٹر گیان چند جین کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے جو انجمن ترقی اردو کراچی میں 1954 میں زیور طبع سے آراستہ ہوئی۔ 22 نمبر پہ کتاب ناول نگاری، ڈاکٹر سہیل احمد خان نے مکتبہ جدید لاہور سے شائع کی 1962 میں۔ اسی طرح 23 نمبر پہ
ایک کتاب ہے اردو ناول کی تنقیدی تاریخ، ڈاکٹر احسن فاروقی، سندھ ساگرہ کراچی سے شائع ہوئی اور 1968 میں یہ زیور طبع سے آراستہ ہوئی۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ 23 اور بھی بے شمار کتابیں ہیں، لیکن یہ وہ 23 کتابیں ہیں جو آپ کے سلیبس کے لیے انتہائی اہم ہیں، آپ کے نصاب کو تیار کرنے کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ آپ ان میں سے کچھ کتابیں خرید لیں۔ اب چونکہ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے تو لہٰذا PDF کی شکل میں آج کل مختلف گروپس بنے ہوئے ہیں، اس کا واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں اور فیس بک پہ گروپ بنے ہوئے ہیں، اسی طرح ٹیلی گرام پہ گروپ بنے ہوئے ہیں۔ اب وہاں سے یہ کتابیں ان کتابوں کا حصول ممکن بنا سکتے ہیں، اور اگر آپ یہ کتابیں بازار سے خریدیں تو وہ بہت اچھی بات ہوگی، کیونکہ وہ آپ کے گھر میں ہمیشہ کے لیے رکھی رہیں گی، اور بلکہ آپ کو جب بھی ضرورت محسوس ہوگی آپ ان سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، میں امید کروں گا کہ آپ نے یہ لیکچر دھیان سے سنا ہوگا، اور ہم نے بہت سی چیزیں اس میں دیکھی ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے تعارف کیا ہے، اپنے ادارے کا تعارف کیا، MPhil کا تعارف کیا، پھر ہمارا جو متعلقہ کورس ہے جسے ہم پڑھائیں گے، جو اساتذہ پڑھائیں گے ان کے حوالے سے بات کی۔ اسی طرح ہم نے پھر اس متعلقہ کورس کے تعارف پر بات کی، اور اس کے بعد ہم نے مکمل طور پر وہ موضوعات جو نثری اردو ادب کے سلیبس کے مطابق ہیں، جن موضوعات کو شامل کیا گیا ہے، ان موضوعات پہ ہم نے بات کی، اور آخر میں ہم نے وہ تمام کتابیں دیکھیں جو ہمارے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ میں امید کروں گا کہ آپ کو یہ لیکچر کافی حد تک سمجھ آ گیا ہوگا، اور مزید اس حوالے سے اگلے لیکچر میں بات کروں گا۔ بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔